دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ جیسے پرندہ پنجرے میں پر پھڑ پھڑاتا ہے، منافق کو مسجد میں سکون نہیں آتا، وہ بھی اسی طرح مسجد میں بے چین رہتا ہے۔ جو مومن ہے وہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے۔